ولو بیع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتری۔ بدو صلاح سے پہلے بائع نے پھل بیچے، مشتری کو کہا تھا اس نے کہ کاٹو، کاٹنے کی شرط کے ساتھ ہی فی الحال کاٹ دو پھل، لیکن مشتری نے پھل کاٹے نہیں، یہاں تک کہ پھل برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، تو بہتر صورت یہی ہے کہ یہ مشتری کے ضمان میں داخل ہوں گے۔ فاولا بکونہ من ضمان المشتری، یعنی مشتری کا نقصان کہلائے گا، بائع کو قیمت لوٹانا لازم نہیں ہوگا، جو بائع نے اس سے پیسے لیے ہیں وہ لوٹانا لازم نہیں۔ ولو بیع ثمر یغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقطاع لم يصح الا ان يشرط على المشتری قطع ثمره۔ کہتے ہیں کہ جو پھل وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، اور قدیم اور جدید میں اختلاط ہوتا ہو، مثلا درخت پر جیسے انجیر ہے، ککڑی ہے، خربوزے وغیرہ کے جو درخت پودے رہتے ہیں، تو ان میں ایک نہیں نکلا کہ دوسرا آ جاتا ہے، یا ایک چھوٹا ہے اور دوسرا بڑا ہے، اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر ایسے پھلوں کو بیچنا ہے تو بائع مشتری پر شرط لگائے گا کہ فی الحال فوراً پھلوں کو کاٹ دو، الا یشترط علی المشتری قطع ثمره۔ ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتری۔ اور اگر ایسا نادر چیزوں میں اختلاف ہو، نادر یعنی اختلاط کہیں ہوتا نہیں ہے لیکن ایسا ہو جائے، اور ایسے پھلوں کی بیع بائع کی طرف سے مشتری کے لیے ہوئی ہے، تو بیع فسخ نہیں ہوگی، بلکہ مشتری اب اپنا اختیار استعمال کرے گا، وہ چاہے تو وہ جو ہے بیع کو باقی رکھے اور بیع کو فسخ کر دے، اس کو اس کا حق حاصل ہے۔ فَإِن سَمَحَ لَهُ الْبَائِعُ بِمَا حَدَثَ سَقَطَ خِيَارُهُ فِي الْأَصْلِ۔ اور بائع نے اگر اس کو یہ کہا کہ بھائی نئے پھل جو آئے ہیں وہ میں نے آپ کو ہبہ کر دیے، معاف کر دیے، تو اب اس کا بیع کے فسخ کرنے کا جو حق ہے خیار کا، وہ ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، بیع لازم ہی رہے گی۔ اور اگر بائع نے معاف نہیں کیے اور بائع نے کہا کہ نہیں نئے پھل آئے ہیں بیچنے کے بعد سے، تو اس کا مجھے کچھ معاوضہ دے دو، تو مشتری چاہے تو بیع کو باقی رکھے یا فسخ کر دے، اس کو حق حاصل ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ دو بیع، تین بیع کی بات کر رہے ہیں، ایک ہے بیع مزابنہ، ایک ہے بیع محاقلہ، اور ایک ہے بیع عرایہ۔ تو بیع مزابنہ اور محاقلہ یہ تو جائز نہیں ہے۔ محاقلے کے سلسلے میں تو صحیحین کے حدیث میں ہے کہ اس طریقے سے بیع کرنا منع ہے۔ مزابنہ کسے کہتے ہیں؟ مزابنہ کہتے ہیں درخت پر موجود تازہ کھجوریں جن کو توڑا گیا ہے، پہلے سے موجود خشک کھجور، یعنی تمر کے بدلے میں، رطب کو تمر کے بدلے میں اندازاً مساوات کے ساتھ، یعنی اندازاً مساوات کے ساتھ فروخت کرنے کو مزابنہ کہتے ہیں۔ یہ انگور میں بھی ہوتا ہے اور کشمش میں بھی ہوتا ہے اور کھجور میں بھی ہوتا ہے، تو یہ بیع مزابنہ کہلاتا ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ محاقلہ کہتے ہیں کہ بالیوں میں موجود اناج کے عوض اندازاً اس کے مساوی صاف کیا ہوا اناج جو پہلے سے رکھا ہوا ہے اس کو بیچنا، یہ محاقلہ کہلاتا ہے۔ مزابنہ اور محاقلہ میں چونکہ دونوں بدل میں ہیں، یعنی تر کھجور اور یعنی خشک کھجور اور تر کھجور، اسی طریقے سے بالیوں میں موجود اناج اور پہلے سے سوکھا ہوا اناج، دونوں بدل میں مساوات یقینی نہیں ہے، اس لیے شرعاً ایسی بیع کرنا بالکل منع ہے۔ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ الْحِنطَةِ فِي سُنبُلِكَ بِصَافِيَةٍ وَهُوَ الْمُحَاقَلَةُ وَلَا الرُّطَبَ عَلَى النَّخْلِ بِتَمَرٍ وَهُوَ الْمُزَابَنَةُ۔ تو بیع مزابنہ بھی جائز نہیں اور بیع محاقلہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، وَيُرَخَّصُ فِي الْعَرَایَةِ، بیع عرایہ کی جاتی ہے۔ عرایہ کہتے ہیں کہ باغ کا مالک اپنے کھانے کے لیے جس درخت کا انتخاب کرے اسے الگ کر دے، وہ مستثنیٰ کر دے، تو لغت میں اسے عریہ کہتے ہیں۔ درخت پر موجود، اصطلاح شرع میں یہ بیع میں یہ ہوتا ہے صورتحال کہ درخت پر موجود تازہ کھجوروں کا باغ کا مالک اندازہ لگا کر اس کے برابر
خشک کھجور جو پہلے سے لگے ہوئے کے عوض اسے فروخت کرتا ہے، یا اسی طرح انگور کو کشمش کے عوض فروخت کرتا ہے، 5 وسق سے کم میں ہو یہ معاملہ، اگر یعنی 700 کلو گرام کے برابر ہو تو شرعاً اسے عرایا کہتے ہیں۔ لوگوں کی ضرورتوں کے پیش نظر اسے جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور بیع عرایا کی رخصت کے سلسلے میں صحیحین میں بہت سے صحابہ کرام سے احادیث موجود ہے، چونکہ عربوں میں اس کی ضرورت پڑتی تھی۔ باغ کا مالک کچھ صدقہ وغیرہ کرنے کے غرض سے کچھ درختوں کو جو ہے غریبوں اور فقیروں کے لیے مختص کر دیتے، اپنے لیے کچھ الگ کر دیتے تھے۔ تو چونکہ پھر یہ لوگ کھجوروں کے پکنے کے دور میں جا کر باغات میں بیٹھ جاتے تھے، پھر وہاں پر اگر یہ مان لو غریب فقیر اور دوسرے لوگ آ جائے تو پردے کے لحاظ سے ان کو کافی تکلیفیں ہوتی تھی، تو اس وجہ سے بیع عرایا کی جو ہے اجازت موجود ہے۔ وَهُوَ بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ بِتَمَرٍ فِي الْأَرْضِ أَوِ الْعِنَبِ فِي الشَّجَرِ بِالزَّبِيبِ، زبیب یعنی کشمش، سوکھے ہوئے انجور، فیما دون خمسۃ اوسق، البتہ اس میں شرط ہے کہ 5 وسق سے کم میں ہی یہ معاملہ صحیح ہے، یعنی آج کے اعتبار سے 700 کلو گرام کے برابر ہو تو معاملہ یہ جائز ہے۔ وَلَوْ زَادَ فِي صَفَقَتَيْن جَازَ، ہاں 2 عقدوں میں معاملہ ہو رہا ہے تو پھر 5 وسق سے زائد میں بھی یہ مقدار ہو سکتی ہے۔ 2 عقد ہے، ایک عقد میں 5 وسق تک ہی اجازت ہے، اس سے زائد میں اجازت نہیں ہے۔ وَيُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ بِتَسْلِيمِ الثَّمَرِ كَيْلًا، اور یہ بھی شرط رہے گی کہ جو خشک کھجور ہے بیع عرایا میں یہ کیل کر کے فوراً اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ وَالتَّخْلِيَةُ فِي النَّخْلِ، اور جو تر کھجوروں کو لینا ہے وہ بائع جو ہے فوری طور پر حوالے کر دے درختوں کو، تاکہ وہ تر کھجوریں جلد از جلد مشتری اتار سکے۔ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي سَائِرِ الثِّمَارِ، تمام قسم کے ثمار میں جائز نہیں ہے، تمام پھلوں میں نہیں، اس کی اجازت جو ہے یہ یعنی کھجوروں میں ہے اور انگوروں میں ہے، کشمش وغیرہ میں ہے، باقی دوسرے پھلوں میں اس کی اجازت نہیں ہے، تمام پھلوں کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْفُقَرَاءِ، بیع عرایا صرف فقراء کے ساتھ خاص نہیں ہے، اغنیاء کے ساتھ بھی اس طریقے سے اگر معاملہ کیا جائے، مالداروں کے ساتھ بھی بیع عرایا والا، تو اس کی جو ہے گنجائش موجود ہے، اس کی اجازت موجود ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو یہ بیع عرایا ہے۔ تو مزابنہ کو اور محاقلے کو شریعت نے منع کیا ہے۔ بیع مزابنہ کے منع ہونے کی وجہ سے کافی حرج ہو سکتا تھا، تو شریعت نے بیع عرایا کی اجازت دے دی ہے۔